نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ محفل پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، اور اس امت کے امیر بھی ہیں، اور سنیوں کے پیر بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جب جامع القرآن کہتے ہیں ہمارے دل اور ہماری طبیعتیں حشاش بشاش ہو جاتی ہیں، مگر ایک طبقہ پریشان بھی ہوتا ہے جامع القرآن کیوں کہا ہے۔ انہوں نے قرآن کو جمع فرمایا، اعراب لگائے، یہ جامع القرآن کیسے؟ میں نے کہا آپ کو حضرت عثمان غنی کے جامع القرآن ہونے پر اعتراض ہے تو سنو۔ جب بیعت رضوان ہوئی تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب تیری بیعت میری بیعت، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، اور پھر وہی ہاتھ محبوب نے فرمایا عثمان غنی کا ہاتھ، جو عثمان غنی کا ہاتھ وہ محبوب کا ہاتھ، جو محبوب کا ہاتھ اللہ فرمایا محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ، پھر اس ہاتھ سے جو بھی جمع ہوگا تو کس کی طرف سے ہوگا؟ تو جو اس ہاتھ سے جمع ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ جن کے ہاتھ کو محبوب اپنا ہاتھ فرمائے، محبوب کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے۔ پھر تو خود ہی اپنا مراقبہ کر لے اور خود ہی استخارہ کر لے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے۔ پھر جو کچھ اس کے ہاتھ سے ہوگا، اس ہاتھ پہ اعتراض کرنے والا اس ہاتھ کا انکاری ہے، اس ہاتھ کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوئی جب محبوب نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ بھی میرے محبوب کا نگاہ علم ہے، علم غیب ہے کہ محبوب دیکھ رہے تھے کہ وہ ابھی شہید نہیں ہوئے تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ورنہ جو فوت ہو جائے وہ بیعت کیسے کرتے ہیں؟ بیعت تو زندہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، محبوب کا یہ فرمانا آپ دیکھ رہے تھے عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن چونکہ یہ بیعت رضوان اللہ کو پسند ہے تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی فرماتے جب سے محبوب نے فرمایا
یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں نے دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا، کیوں کہ جس ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہے، جس کو محبوب اپنا ہاتھ کہے، جس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی فرماتے میں شرمگاہ کو نہیں لگاتا کیونکہ محبوب نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ تو کچھ ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے کہ جو جامع القرآن ہے، منبع حیا ہے، محبوب فرما دے کہ یہ میرے ان کا ہاتھ جو ہے میرا ہاتھ ہے تو وہ اس ہاتھ کا لحاظ کرتے ہیں، اور محبوب جن کو اپنا داماد فرما دیں۔ ذرا آپ بھی اور ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے اس عثمان غنی سے، حضرت عثمان غنی سے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو النورین۔ ایک میرا پرانا جملہ ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہماری طبیعتوں کا مزاج کچھ اور ہے، زبان اور دل کا رشتہ ایک نہیں، کیونکہ ہم حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں اور اپنے پرائے سارے ذو النورین کہتے ہیں، ہم تو ذو النورین کہتے ہیں، اور ہم صرف حضرت عثمان غنی کو نور نہیں کہتے، ہمیں تو ہمارے امام نے پڑھایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے، یعنی دو نوروں والے۔ اور کیسے دو نوروں والے بنے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے ایک میری لخت جگر ان کی زوجہ تھی، ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری زوجہ، یعنی محبوب کی نسل پاک کے نور دو موجود تھے عثمان غنی کے گھر میں، تبھی تو یہ ذو النورین ہیں۔ تو کتنا ظلم ہے، تم عثمان غنی کو ذو النورین مانو، جس نور کی وجہ سے یہ ذو النورین بنے، اس مصطفیٰ کے نور کا انکار کرتے ہو۔ تو فرمایا عثمان غنی ذو النورین ہے۔ عجیب بات ہے، کسی سے پوچھو جناب کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ۔ اچھا مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ کا مطلب کیا ہے؟ نور والا شہر۔ یہ نور والا شہر کیسے ہے؟ کہا جب سے محبوب کے قدم ہے یہ نور والا شہر ہو گیا۔ میں نے کہا جن کے قدم سے یہ شہر نور والا بنا ہے تو پھر مانو نا مصطفیٰ نور والے ہیں نا، تو یہ جہاں بھی جاتے وہ شہر بھی نور والا بنتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ اللہ کی طرف سے ایسا نور آیا ہے جو اکیلا نہیں آیا، خود بھی نور ہے اور کتاب بھی نور ہے، اور اس کی نسل پاک میں بچہ بچہ بھی نور ہے۔ جس گھر میں دو لخت جگر صاحبزادیاں محبوب کی آ جائیں وہ عثمان ذو النورین بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ آپ نے جتنے جمعے اپنی زندگی میں پائے 2400 غلام جمعے والے دن آزاد کیے، 2400 غلام۔ اور آپ نے 2 مرتبہ مسلمانوں کو ایسی امداد کی ہے کہ تاریخ رقم کر دی۔ بیر معونہ کا کنواں خرید کر اس امت کو دیا، غزوہ تبوک میں کئی سو اونٹ اس امت کو دیے، مسجد نبی کی زمین خرید کے دی، جنت البقیع کی زمین خرید کے دی۔ یہ عثمان غنی وہ ہے جو اپنے محبوب کا وہ لاڈلا، وہ پیارا صحابی، حضرت فاروق اعظم کے بعد ان کا تیسرا نمبر ہے، ویسے یہ اسلام قبول کرنے میں چوتھے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ نے بیر معونہ کا کنواں بھی خرید کے امت کو دیا، اور پھر یہ امت انہوں نے 40 دن تک پانی بند رکھا۔ ظلم کی داستان، کلیجہ بہہ رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا، اور یہ پانی کس پہ بند کر رہے ہیں؟ جس نے اس امت کو پانی خرید کے دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وفائیں آپ دیکھتے رہیں، جب جن کے ساتھ آپ وفائیں کریں اور وہ آپ کی دل آزاری کریں تو ذرا عثمان غنی کی طبیعت کا فلسفہ بھی پڑھ لیا کریں کہ انہوں نے تو پانی خرید کے دیا تھا، اور پھر وہ پابندی لگا رہے 40 دن تک پانی نہیں پینے دیا جا رہا۔ وہ عثمان غنی 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عثمان نے 2 مرتبہ مجھ سے جنت خریدی ہے، 2 مرتبہ مجھ سے جنت خریدی ہے۔ محبوب آپ نے بیچی ہے، انہوں نے خریدی ہے۔ نکتہ عاشقوں کو سمجھ آیا، بیچتا وہی ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ پتہ چلا جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، جس کو چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں نبی تقسیم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں،
حضرت عثمان غنی محبوب کے قدمین شریفین کو تکتے ہیں اور گنتی کرتے ہیں۔ میرے آقا دیکھتے ہیں عثمان کس چیز کی گنتی کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا جب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے تو ایک ایک قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ میں گنتی کر رہا تھا میرے سرکار میرے گھر میں آ رہے، کتنے قدم چل کے آئے اتنے غلام میں آزاد کر دوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، ماموں جان یہ بتائیں عثمان پاک کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا تم بتاؤ۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میرے ماموں خود شروع ہو گئے اور کہنے لگے عثمان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں کسی نبی کی بیٹیاں دو کسی کے گھر میں نہیں تھی۔ یہ واحد خاصہ اس امت میں اور پچھلی امتوں میں اگر ہے تو وہ حضرت عثمان ذو النورین کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی جو دو صاحبزادیاں، پہلے ایک صاحبزادی ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، پہلے حضرت رقیہ، اور پھر حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو میدان بدر میں گئے نہیں مگر بدر والوں کی لسٹ میں نام آتا ہے۔ اس میں میرے محبوب کا اختیار ہے، چاہیں تو آنے والے کو کچھ دے دیں، چاہے گھر رہنے والے کو عطا کر دیں۔ مالک کل جو میرے مصطفیٰ کریم ہے، مالک کل جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے، یعنی کسی کو محبوب پاک کے کسی نبی کے دوہرے داماد بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو میری بات، یہ جو میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کر دو۔ اللہ نے بعد میں ان کے وصال کے بعد حکم دیا ہے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دو۔ یہ دونوں صاحبزادیاں محبوب کی اللہ کے حکم سے حضرت عثمان غنی کی زوجہ بنی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں وہ عثمان جس پر دل کے کالے اعتراضات کرتے ہیں وہ دیکھیں، عثمان تو وہ ہے جن کی شادی، جن کے رشتے اور جن کے لیے بارات کا انتظام خود عرش سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ دو اپنی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دے دے، جن کا رشتہ خود خدا کرے۔ اس عثمان غنی کی شان والے تو اللہ والے ہی ہو سکتے ہیں، نہ سمجھنے والے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خود فرماتے ہیں، اچھا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ اگر یہ ذو النورین ہیں، یہ آپ کی شان ہے، تو ہجرتیں بھی 2 فرمائی ہیں۔ پہلے آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ ذو الہجرتین ہیں، آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ یہ خاصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور میرے آقا بڑے فخر سے فرماتے لوگو ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے، انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی تھیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی تھیں۔ انبیاء کے بعد اس امت میں اگر کسی نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں تو وہ میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 ہجرتیں فرمائی۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 لخت جگر آپ کی صاحبزادی دنیا سے چلی جاتی ہیں پھر دوسری کا نکاح ہوتا ہے، ایک روایت ہے میرے آقا نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوں تو یک کے بعد دیگرے میں عثمان غنی کو دوں، اور پھر ایک روایت میں کہ 100 بیٹیاں بھی ہوں تو یک کے بعد دیگرے دوں، اور اس کی راوی روایت کرنے والے بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہے تو حق مہر بھی دینا ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی زیرہ پیش کی کہ علی اس کو بیچ کر سارے اخراجات پورے کریں وہ عثمان غنی ہے۔ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ زیرہ بیچ کر محبوب کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا نے پوچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ عثمان غنی نے اپنی زیرہ دی ہے، میں بیچ کے یہ سب کچھ خرید لایا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے اور حضرت عثمان غنی کے حق میں بہت دعائیں فرمائی۔ عزیزان محترم، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، محبوب اجازت دیتے ہیں، اور محبوب کی پنڈلی مبارک پر کپڑا ہٹا ہوا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہے آپ جس طرح آرام فرما رہے تھے اسی طرح آرام فرماتے رہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ اسی طرح آرام، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ اسی طرح آرام فرماتے رہے، اور جیسے حضرت عثمان غنی آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کے اوپر فوراً کپڑا سیدھا کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر عمر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں، عثمان غنی آئے تو آپ نے اس طرح کیا، تو آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ کامل الحیا شخصیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے پاس حیا نہیں، وہ بھی حیات کا وہ تھے، بس محبوب نے کسی کو عزت دینی ہو، شانیں دینی ہو تو کرم فرمانا ہو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے بھی عثمان غنی ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک ہوا تو حکم فرمایا کہ کون ہے جو دین متین کی خدمت کرے، تو حضرت عثمان غنی نے 200 اونٹ پیش فرمائے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، پھر انہوں نے اونٹ پیش کیے، پھر 300 اونٹ بھی مائے ساز و سامان کے، اکیلے اونٹ نہیں تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوتے فرماتے عثمان وہ ہے آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اللہ عثمان سے نہیں پوچھے گا، اللہ عثمان سے نہیں پوچھے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان۔ ویسے تو عشرہ مبشرہ میں آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا یہ جنتی، 10 صحابہ کے بارے میں، ویسے ہیں تو سارے صحابہ جنتی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے، اور اگر کسی نے میرا رفیق دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان آسمان والوں کا نور ہے اور زمین اور جنت والوں کا چراغ ہے۔ اور حدیث پاک ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد آپ تشریف فرما ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کون سی تھی؟ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ ارے جن کو راضی ہونے کا اعلان میرے مصطفیٰ کرے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے کا زمانہ آئے گا اس وقت بھی عثمان غنی حق پر ہوگا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک آپ نے زیادہ سمجھا ہے یا صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے؟ پکی بات ہے نا، صحابہ نے زیادہ سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی نے یہ آیت پڑھی تھی؟ پتہ تھا نا؟ آپ مفہوم قرآن کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے فرمودات کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ تو پھر کیا خیال ہے حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اے عثمان تو طواف کر سکتا ہے، اے عثمان تو عمرہ کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے پر تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ اور ادھر صحابہ بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان خوش قسمت ہے، اب وہ طواف کر رہا ہوگا کعبہ کا، وہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میرا عاشق ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے یار کو دیکھتا ہے، جہاں یار نظر آئے وہاں جاتا ہے، جہاں یار نظر آئے وہ نہیں جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ طواف کریں آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ کریں آپ کو اجازت ہے، پر آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو ادھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی مزے میں ہے، عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ ہمارا عاشق ہے اور عاشق صادق ہے اور عاشق کامل ہے، ہمارے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ محبوب بھی جانتے ہیں کہ عشق والے عبادت میں بھی یار کو دیکھے بغیر عبادت نہیں کرتے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو جیسے اس کو دیکھو۔
یا وہ تمہیں دیکھے؟ اور جب اس کو دیکھنا ہو تو فرمایا من رانی فقد رال حق، کوئی سمجھ نہ آئی۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنا ہوگا، اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ان آپ کے لیے ہے، یہاں اگر مگر کچھ نہیں۔ جس نے ان کو دیکھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پتہ تھا محبوب کو یہ مفہوم قرآن بھی عثمان جانتا ہے، مفہوم حدیث بھی عثمان غنی جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہیں کریں گے عمرہ۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کر لیں عمرہ، طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے، پر آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ بیت اللہ ادھر ہے میں جانتا ہوں، چاہے زمزم ہے ادھر میں جانتا ہوں، صفا مروہ ہے میں جانتا ہوں، حجر اسود ہے میں جانتا ہوں، مقام ابراہیم ہے جانتا ہوں، پر میرا یار نہیں ہے۔ سب کچھ ہے ادھر پر میرا یار نہیں ہے۔ جہاں یار آتا ہے تو پھر ہم بھی نظر آتے ہیں، لہذا میں عمرہ نہیں کروں گا۔ آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، مگر آنے والے عاشقوں کو پیغام دیا لوگوں عبادت رب کی ہے، پر عبادت وہ قبول ہے جو محبت رسول میں کی جائے۔ ہم عاشق عبادت رب کی کرتے ہیں، مگر یار جہاں نظر آتا ہے پھر عبادت کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جو عقیدہ اور نظریہ امیر المومنین کا ہے وہی نظریہ سارے مومنین کا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز المال میں حدیث ہے خصائص الکبریٰ میں کہ جب آپ کا پانی بند کر دیا گیا، کئی دن تک آپ معصور رہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلانگ کے آپ کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عثمان غنی آپ کا پانی بند ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی خدمت میں پانی لاؤں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اور میں آج جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، محبوب نے ید اللہ والے ہاتھوں سے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا ہے، ابھی تک ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ محبوب نے فرمایا عثمان یہ پانی پی لو، افطاری میرے پاس کرنا، آج میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جو پانی پلایا اور بشارت دی ہے وہ ٹھنڈک بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اسی دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ تو پتہ چلا وہ دیکھتے ہیں عقیدہ حیات النبی بھی حضرت عثمان غنی پڑھا گئے ہیں کہ عشق تم کرو انتظار مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کا بھی اور اپنے عاشقوں کا بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، آپ نے یہ حدیث پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ شاید بشیرن صاحب نے سنی ہو، آپ نے پہلی دفعہ۔ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا، اسی طرح آپ خون آلود کپڑوں میں ہوں گے، آپ کے خون سے عنبر و کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور پھر حضرت عثمان غنی کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، اور پھر پل صراط کے قریب بٹھایا جائے گا۔ اب میں نے ایک کتاب میں پڑھا پل صراط کے قریب بٹھایا جائے گا، میں نے کہا محبوب نے فرمایا پل صراط کے قریب بٹھایا جائے گا، تو یہ جنت کا لباس، جنت کے جوڑے، آپ کے خون سے کستوری عنبر کی خوشبو، اور پھر جنت کے پل صراط کے قریب بٹھایا جائے گا۔ یہ پل صراط کے قریب کیوں بٹھایا جائے گا؟ اس کو میں نے پھر تحقیق کی، تلاش کیا، تو مجھے اس کا جواب ملا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو پل صراط کے قریب بٹھایا جائے گا تاکہ یہ جو پل صراط والا رستہ ہے یہ نور نگر بن جائے، یہ نور نگر بن جائے۔ ذوالنورین کو بٹھایا جا رہا ہے، اب آپ کے چہرے کی چمک سے یہ رستہ جو پل صراط کا ہے یہ چمکدار ہوگا، اور یہ محبت والے ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں گے، اور روشنی ان کو ملے گی جو عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو پتہ چلا یہ پل صراط سے تیزی سے وہی گزرے گا جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوگی، جن کے دل میں عثمان غنی کی محبت۔ اور جو بغض اور نفرت کرنے والے ہیں وہ تو اندھیرے میں گر گر کے کٹیں گے، کٹ کٹ کے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ وہ جیتے جی جہنم میں ہیں۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پل صراط پہ اس لیے بٹھایا جائے گا قریب کہ پل صراط کا جو رستہ ہے ذوالنورین کو بٹھاؤ، یہ علاقہ بھی نور نگر بن جائے،
کیونکہ محبوب آئے تو مدینہ منورہ بن گیا، اور یہ ذوالنورین ہے نبی کے وسیلے سے وجہ سے ذوالنورین ہے، تو ان کو پل صراط کے قریب بٹھایا جائے تاکہ پل صراط کا راستہ نور علی نور ہو جائے، عثمان غنی سے محبت کرنے والے بڑی تیزی سے گزر جائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنز المال کی حدیث ہے، سبل الہدا کے اندر بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے، میرا عثمان وہ ہے جو 70,000 لوگوں کے بارے میں جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، پر میرا عثمان شفاعت کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنتی کر دے گا جن کے لیے حضرت عثمان فرما دیں گے وہ 70,000 ہوں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آج عثمان کو آپ نہ بھولیں، عثمان غنی قیامت میں آپ کو نہیں بھولیں گے۔ آج دل میں عثمان غنی کے لیے آپ محبت رکھیں، قیامت والے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو پروگرام اور یہ جو محافل ہوتی ہے نا، یہ ہوتی اس لیے ہے تاکہ آپ محبت کا اعلان کریں، اظہار کریں، اور پھر جن سے محبت کی جا رہی ہے وہ اپنے غلاموں سے بے خبر تھوڑی ہیں، باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کس دل میں ہمارا پیار ہے، بغض ہے، محبت ہے، نفرت ہے۔ تو آج کی آپ کی محبت آپ کو قیامت والے دن عثمان غنی کے قریب کر دے گی، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت قریب کر دے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ آپ کے دور میں اس امت کے اندر قحط سالی ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اونٹ، 1000 اونٹ اس امت کو دیے غلے کے، اور رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک کتاب میں نے حضرت عباس کا اپنا نام بھی پڑھا ہے۔ دیکھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خوبصورت لباس پہن کے، خوبصورت بڑی قیمتی نالین مبارکہ، سر کے اوپر ایک دستار مبارک سجا کے سواری پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی نے میری امت پر 1000 اونٹ کا صدقہ کیا ہے، آج اللہ نے میرے عثمان کی جنت میں شادی رچائی ہے، میں جنت میں شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، امت سے بھلائی زمین پر کرتے ہیں، اور شادی اللہ عرش پہ سجاتا ہے۔ جنت میں جن کی شادی رچائی جاتی ہے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ایک ایک ادا محبوب کی اپناتے ہیں۔ ایک دن نا نماز وضو کرنے کے بعد نا ایسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کسی نے پوچھا عثمان غنی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا محبوب کو دیکھا تھا مسکرا رہے تھے، پتہ کیوں نہیں، بس یار کی ادا اپنا رہا ہوں۔ یہ تصور شیخ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ نا مسجد نبی شریف کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کے بعد کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے عثمان غنی یہ مسجد نبی کی جگہ اتنا وسیع ہے، اندر تشریف رکھیے اور اندر بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے بھی مسجد نظر آتی ہے، مسجد کا سین نظر آتا ہے، مسجد کی توسیع نظر آتی ہے، مسجد کا گراؤنڈ نظر آتا ہے، مجھے میدان نظر آتا ہے، لیکن میں کیا کروں، جس جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، میں تو یار کی ادا کو اپنانے کے لیے یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ اپنے یار کی ادا کو اپنانے کے لیے، یہ تصور شیخ نہیں تو کیا ہے، یہ تصور شیخ ہی ہے اور کیا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی سے محبوب کا پیار دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جیسے آپ جنازے میں تشریف لے گئے تو کسی نے کان میں کہا حضور یہ جو بندہ مرا ہے نا یہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بک بک کرتا تھا، بغض رکھتا تھا، کیونکہ ہر دور میں نفاق والے بھی رہے ہیں، عشق والے بھی رہے ہیں، تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ محبوب نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جب پوچھا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھائے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ جو عثمان سے بغض رکھے محبوب جنازہ نہ پڑھیں، اور تو بغض رکھنے والوں کے جنازے میں اگلی صف پہ آئے، تو کیسا امتی ہے اور کیسا کلمہ پڑھتا ہے محبوب کا؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دکھانے کا پابند ہوں، یہیں رہتا ہوں آپ کے درمیان میں، ابھی ترمذی شریف منگا کے آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا،
یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ پھر اگر آپ کے کان صاف ہو جائیں اور آپ کو سمجھ آیا جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو جو عثمان غنی کا جنازہ نہ پڑھے، میرے محبوب نے نہیں پڑھا، تو وہ تو محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو پتہ چلا محبوب نے یہ طریقہ دیا ہے، جو میرے عثمان سے بغض رکھے، میں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، میرا کلمہ پڑھنے والے تم بھی نہ پڑھنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو ذرا ٹھہریے، جو عثمان غنی سے بغض رکھے اس کا جنازہ محبوب نہ پڑھیں، جو ابو بکر و عمر سے بغض رکھے اور جو خود میرے مصطفیٰ کریم سے بغض رکھے، عظمتیں اور شانیں گھٹائے، تو ملا جی ہم پہ فتوے نہ لگاؤ کہ ہم بد مذہبوں کے جنازے سے روکتے ہیں، ذرا مصطفیٰ کے سامنے جاؤ اور بات کرو، محبوبہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو ہم تو یہ پابند ہیں، جن منافقین کا جنازہ میرے مصطفیٰ نہیں پڑھتے، مصطفیٰ کے نام لیوا بھی نہیں پڑھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی آپ کی عظمتیں ہیں، بڑی آپ کی شان ہے۔ فراست دیکھیں جو اللہ نے مومن کو فراست دی ہوتی ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا اور فرمایا تیری آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ پر وحی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وحی الہی تو انبیاء پر ہوتی ہے، پر اللہ کے محبوب نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کے نور فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے نور فراست سے دیکھا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور مسند فردوس کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 4540، اور مسند فردوس کی حدیث ہے 7097۔ ایک بندہ محبوب علیہ السلام کی مجلس میں آیا، جانے کائنات کی مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب جلوہ گر ہے، محبوب کے دیوانے پروانے مستانے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کے سیراب ہو رہے ہیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک کر رہے ہیں۔ ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والا یار سامنے ہے، علم نشرح کے سینے والا، طٰہٰ کے تاج والا، یاسین کے سیرے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا یار سامنے ہے۔ محبوب زیارت بھی کر رہے ہیں اور آپ کا دیدار کرتے ہوئے ایک شخص نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا جنت میں نور ہوگا، جنت میں روشنی ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عثمان غنی جب جنت میں لائے جائیں گے، ان کی جلوہ گری ہوگی، ان کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ آپ کے چہرے کا نور ساری جنت میں تقسیم کر دیا گا۔ جنت روشنی حضرت عثمان غنی کے چہرے سے ہوگی، یہ جنت روشنی حضرت عثمان غنی کے چہرے سے ہوگی۔ عزیزان محترم، مجھے ایک بات بتائیں، جنت میں روشنی چہرہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب سے ہے، تو جنت اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہ دل بھی پسندیدہ مقام ہے۔ محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں جنت میں روشنی کے لیے عثمان کی محبت چاہیے، اور دل میں روشنی کے لیے بھی عثمان غنی کی محبت چاہیے۔ جنت میں روشنی حضرت عثمان غنی کے چہرے کی وجہ سے ہوگی، اور دل میں روشنی عثمان غنی کی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ہم نے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے۔